بسط تعظیم و تکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیب کا وزن بھاری ہو تو لوگ بکواس بھی بڑی غور سے سنتے ہیں۔ پہلی زندگی میں تھوڑے سے مسئلے ہوا کرتے تھے، اب مسئلوں میں تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں ہمارے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے ہمارا وجود قابل رشک ہے۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتی رہیے۔ انسان ہونے کے لیے ذات نہیں، احساس اور انسانیت ہونی چاہیے۔ رشتے سمجھوتا مانگتے ہیں، جہاں آپ سمجھوتا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہاں اکثر رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اب دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ اچھے لباس، اونچے عہدے، اونچے سٹیٹس اور مال و دولت مرعوب نہیں کرتے۔ مجھے تو اللہ کی محبت چاہیے، بس جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اب تو مجھے بس وہ لوگ ہی مرعوب کرتے ہیں جو دین میں مجھ سے آگے ہے، جو اللہ کی محبت میں شدید ہے، جن کا اعمال صالحہ کا سلسلہ مضبوط ہے، جن کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے، جن کی باتوں میں اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، جو ہر بات میں اللہ کو ہی کریڈٹ دیتے ہیں۔ اب مجھے ایسے لوگ ہی آئیڈیل لگتے ہیں جن کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آ جائے۔ میرا دل چاہتا ہے میں سب کو اللہ سے دوستی کرنا سکھا دوں، اس سے باتیں کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا، سارے گلے شکوے اسے بتانا۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان لگے گی۔ آپ اپنے دن کا رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے رب کے ساتھ گزارا کرے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب انسان سب کچھ ہار کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کے جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیاریاں کیس لیے، کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے، پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کے مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تامنا ہوتا ہی ہے، اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ اگر آپ وہ انسان ہیں جس کا سفر گانوں کے بغیر نہیں گزرتا تو میری صرف ایک بات اپنے ہر سفر سے پہلے یاد کر لیجئے گا، یہ سفر آخری بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ ذہن میں آتے ہی ہمت کھو دیں گے۔ آپ گانے سنتے، سفر کرنے کی کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو گھروں سے نکلے دور دور کی منزلوں کے لیے، لمبے سفروں پر راستے میں ہی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے
جس کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں، اور اگر راستے میں ہی موت کے فرشتوں نے آ لیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا شیطان کی آواز سنتی دنیا سے جائیں گے؟ کیا یہ ایمان والی موت ہوگی؟ کیا یہ حسن خاتمہ ہوگا؟ اللہ کے پاس سلامت دل لے کر جانا ہے، جو سلامت ہو شرک سے، بغض سے، نفاق سے، شکوک اور شبہات سے، حب دنیا سے، بے لگام خواہشات سے۔ سلامت دل جو خود بھی سلامت ہو، جس سے دوسری بھی سلامت رہے۔ یہ ساری زندگی کی کوشش ہے، یہ ساری زندگی کا عمل ہے۔ دل کی بیماریوں کو پہچاننا ہے، دل کی صحت کا خیال رکھنا ہے، دل کو منفی چیزوں سے صاف کرتے رہنا ہے، دل کی گندگیوں کو چھپانا نہیں ہے، باہر نکال پھینکنا ہے، دل کو اللہ کی محبت کا مسکن بنانا ہے۔ دل سلامت نہ رہا تو اعمال بھی تباہ کن ہوں گے، انجام بھی تباہ کن ہوگا۔ کوشش مرتے دم تک کوشش کرنی ہے، کبھی تک ہار کر نہیں بیٹھنا، کبھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا، اسی کوشش کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔